کہ آپ کے علم میں گفتگو چل رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، اور آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ فیل کے بارے میں۔ اب ذہن توجہ رہے کہ سورہ فیل قرآن مجید کا 105واں سورہ ہے، اور جبکہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پیچھے سے یعنی سورہ ناس سے چل رہے ہیں، اور کل ہم نے گفتگو کی تھی سورہ معون کے بارے میں، تو اب ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تھی اصولاً سورہ قریش کے بارے میں، لیکن ایک خاص وجہ سے ہم نے اس کو کیا ہے، اور جب ہم کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی وہ سورہ قریش کو شروع کریں گے تو وہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اور اس کی ایک مختصر سی وجہ بیان کر دیں کہ ان دونوں صورتوں کو گو کہ الگ الگ ہیں، لیکن موضوع کے اعتبار سے یہ ایک ہیں، لہٰذا پہلے کچھ موضوعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کیے اور پھر سورہ قریش میں بیان کیے، اور جو ترتیب ہے وہ سورہ فیل کے ذریعے سے ہے، تو لہٰذا ہم نے پہلے فیل کو بیان کیا، کل انشاءاللہ سورہ قریش کو بیان کریں گے۔ تو سورہ فیل قرآن مجید کا 105 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی 5 ہی آیات ہیں۔ مکے میں نازل ہوا، اور جو اس کے مشہور نام ہیں ان میں سے جو سب سے مشہور ہے وہ تو ہے فیل، اور دوسرا نام اس کا ہے ارائیت الذی، سورہ ارائیت الذی، اور اس کی وجہ یہ ہے، معذرت، اس کا دوسرا جو نام ہے الم تری، وہ تو سورہ معون کا ہے، اس کا دوسرا نام ہے الم تری، کیونکہ اس کی ابتدا ہوئی ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن جو اس کا مشہور ترین نام ہے وہ سورہ فیل ہے، اور فیل کے معنی ہے ہاتھی کے۔ اب کیونکہ اس سورہ میں ابرہہ کا ذکر ہے، ابرہہ کی فوج کا ذکر ہے، اور وہ آیا تھا ہاتھیوں پہ ایک اپنا رعب دکھانے، اپنی طاقت دکھانے، اور جو اس کی ایک پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ان ہاتھیوں کے ذریعے سے یہ لوگ گھبرا جائیں گے، کیونکہ بعض جگہ بیان ہوا کہ اس سے پہلے عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، تو وہ بھی گھبرا جائیں گے، اور ساتھ میں ان کے گھوڑے وغیرہ بھی گھبرا جائیں گے۔ اس کی جو فضیلت کے جو ترتیب سے گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ یہ کہ جو فضیلت ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، اور بظاہر یہاں محسوس ہوتا ہے تلاوت سے مراد یعنی کثرت سے اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آخر عمر تک ڈوبنے سے محفوظ رہے گا، اور مسخ ہونے سے محفوظ رہے گا کہ اس کی شکل مسخ نہ ہو جائے، اور خسف سے محفوظ رہے گا یعنی زمین میں کہیں دھس نہ جائے، اور بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ 3 چیزیں کیونکہ یہ 2 چیزیں عذاب کے طور پر ہیں، مسخ ہونا، اور مسخ ہونے سے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کسی کی شکل خراب ہو گئی، مسخ ہونے سے مراد ہے وہ مسخ ہونا کہ جو سابقہ قوموں میں کچھ لوگ مسخ ہو چکے تھے عذاب الہی کے طور پر، اور اسی طرح خسف بھی جب عذاب الہی کے طور پر ہو، نہ یہ کوئی پہاڑ سے گر گیا یا زمین میں گڑھا تھا تو وہاں گر گیا، کہ بعض دفعہ عذاب الہی اس صورت میں ہوتا ہے کہ زمین پھٹتی ہے مخصوصاً اس کے لیے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ زمین پھٹی اور اس میں گر گیا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب الہی ہے، اور یہ موضوع ہم نے اتفاق سے جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ بڑے آرام سے کہہ رہے تھے کہ یہ عذاب ہے، تو ہم نے اس وقت کہا کہ زلزلے ہمیشہ زمین کے نیچے ہیں، اب جب یہ زمین سے قریب زلزلہ ہوتا ہے تو زمین پہ محسوس ہوتا ہے، ورنہ اندر تو ہیں ہی زلزلے، اب جس زمین پر کچھ بھی بنا ہوا نہیں ہوتا تو وہاں تو زلزلہ پتہ ہی نہیں چلتا، اب اگر ایک ہم خالی میدان میں چل رہے ہوں تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوگا، ہاں کہیں پر اگر بیٹھے ہوں تو اندازہ ہوگا، اب اگر کہیں پر خیمے لگے ہوئے ہوں
وہاں تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا زلزلے سے. اور اگر کہیں پر کچے گھر بنے ہیں تو کچے گھر گر جائیں، کہیں پر بلڈنگیں بنی ہیں تو بلڈنگ گر جائیں گی. تو پہلی چیز یہ زلزلے تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ جہاں زلزلے آئے، جیسے کہ ہم نے کشمیر کی مثال دی، تو ہم اس کو عذاب الہی نہیں کہہ سکتے. وجہ یہ ہے کہ سابقہ قوموں پر جب عذاب آیا تو اس کے عذاب کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی کہ یہ عذاب ہے. لہٰذا ہر واقعے کو اور زلزلے کو اور طوفان کو عذاب نہیں کہہ سکتے. ہاں، اگر امام زمان علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ فلانی جگہ جو زلزلہ آیا وہ عذاب تھا، تو پھر ہم اسے کہیں گے عذاب ہے. تو بعض لوگوں نے مسجدوں کی تصویریں ڈالی تھیں کہ جی بڑی کرامت ہوئی کہ جی مسجد بچ گئی، مثال کے طور پر جب سونامی آیا تھا. تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا دیکھو یہ مسجد بنی ہوئی ہے RCC، تو یہ بچ گئی، اس کے ارد گرد جھونپڑیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. اب اگر اس کو آپ دلیل بنا رہے ہیں اسلام کی حقانیت کے لیے، تو یہ تو تقریباً 2-3 کلومیٹر سمندر سے دور تھی. تو جو سمندر کے اوپر ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کیسینو بنے ہوئے ہیں، کیبرا بنے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ختم نہیں ہوئے تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ مسجد بچ گئی تو اس کا مطلب ہے اسلام حق ہے، اور اگر مسجد کچی ہوتی اور ٹوٹ جاتی اور چرچ بچ جاتا یا مندر بچ جاتا تو پھر وہ حق ہو جاتا. تو اسی طریقے سے کبھی بھی اگر کچھ ایسا ہو تو اس کو ہم عذاب نہیں کہہ سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی، فرماتے ہیں اگر کوئی اپنی واجب نماز میں سورہ فیل کو پڑھتا ہے تو قیامت کے دن زمین چاہے وہ ہموار ہو چاہے پتھریلی ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گی اس شخص کے بارے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ میں نے تمہاری گواہی کو اس کے لیے قبول کیا ہے، اور اس سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح سے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، اگر کوئی دشمنوں سے بچنا چاہے تو اس سورے کی تلاوت کرے. اور ایک جگہ اس کا ختم بیان ہوا کہ بدھ کو 98 ٹائم اگر اس سورے کو پڑھا جائے، بدھ کے دن 98 ٹائم اگر اس سورہ فیل کو پڑھا جائے دشمنوں سے کے شر سے نجات کے لیے، تو یہ ایک بہترین عمل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر 2 فوجیں آمنے سامنے ہوں اور سورہ فیل پڑھی جائے تو جو باطل ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ نقصان اٹھائیں گے. اسی طرح سے روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر طوفانی ہوائیں آ رہی ہوں تو اس وقت سورہ فیل پڑھا جائے تو وہ طوفانی ہوائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے تھم جائیں گی. ایک واقعہ کہ جس کی جانب شاید آپ کی توجہ ہو کہ امریکہ سے جہاز گئے تھے ایران اور طبس کے ریگستان میں ٹکرا کے ختم ہو گئے تھے، اور وہ اپنے ہاسٹیجز کو اٹھانے کے لیے آئے تھے. بڑی ان کی پلاننگز تھیں، ہیلی کاپٹرز وغیرہ تھے. اور تو بعض علماء نے بتایا کہ اس رات جو ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے بعض دفعہ آئے، اور اس وقت الم تر کیف بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. اور تمام دنیا نے دیکھا، حتیٰ اس زمانے میں کارٹر نے بھی کہا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ سارے جہاز، اور اس میں کوئی 1-2 جہاز بھی تھے پاورفل، ہیلی کاپٹرز بھی تھے، وہ سب کے سب جو ہیں ٹکرا جائیں اور طوفان آئے، جبکہ وہ زمانے کے ماڈرن ترین تھے. وہ کوئی سادی بات یا ایسا سادہ اتفاق نہیں تھا. وہ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اب اس کی جو شان نزول ہے، شان نزول یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بڑے محبت کے انداز میں کہ تمہاری یہ نبوت جو ہے اپنی قوم کی حد تک ہے یا ساری دنیا تک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری نبوت ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ سب تک ہے، چاہے وہ گورے ہوں، چاہے وہ کالے ہوں، چاہے وہ عربی ہوں، چاہے وہ اجمی ہوں، چاہے وہ دریا میں رہنے والی قوم ہو یعنی سمندری علاقوں میں، اور چاہے وہ پہاڑ پہ رہنے والے ہوں، اور سب کے لیے میری نبوت ہے. اور میں اپنی نبوت کی جانب دعوت دوں گا ایران والوں کو بھی اور روم والوں کو بھی،
کہ جو زمانے کی بڑی حکومتیں تھیں اور پاورز تھیں. اب یہ جو کفار قریش تھے یہ تو ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن جب یہ انہوں نے باتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام سے سنی، کیونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی نبوت کو مانتے تھے، ان کا دفاع کر رہے تھے، اور پھر ان کو بتائیں بھی کہ میرے بھتیجے کی جو نبوت ہے یہ بہت وسیع ہے. تو اس پہ یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ اگر کام کیا کہ اہل روم سے بھی خطاب کیا اور اگر ایران والوں کو بھی نبوت کی جانب بلایا تو وہ تو ہم پر حملہ کریں گے اور خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اینٹیں اٹھا کے لے جائیں گے، وہ اینٹوں کو توڑ دیں گے. جب انہوں نے یہ جملہ کہا اور پریشانی کا اظہار کیا اور اس طریقے سے حضرت ابو طالب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانا شروع کیا، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی یہ ان کا جواب تھا کہ مطمئن ہو جاؤ کہ اگر تم اس چیز سے ڈر رہے ہو تو پھر دوبارہ بھی عذاب آئے گا. اور یہ جو تم ایک ریومر پھیلا رہے ہو کہ بقول ان کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے کہ محمد کی وجہ سے ایک فتنہ ہو جائے گا معاذ اللہ اور خانہ کعبہ برباد ہو جائے گا اور ہم سب مار دیے جائیں گے، تو کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ابرہہ نے کیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ اب یہ جو واقعہ ہے، یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو تقریباً کم و بیش، کم تو نہیں، 40 سال سے کچھ عرصہ گزرا تھا اس واقعے کو. اور یہ والا واقعہ ایسا ہے کہ جو عربوں کے درمیان انڈرسٹوڈ تھا، یقینی تھا، سب اس کو مانتے تھے، کیونکہ کچھ ان میں سے زندہ تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو بوڑھے ہو چکے تھے. کچھ زندہ تھے اور کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے آباء و اجداد سے سن چکے تھے. لیکن یہ واقعہ خانہ کعبہ کے احترام کی وجہ سے اور ایک عظیم واقعے کی وجہ سے کفار قریش بھی اس کو مانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کفار قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے تھے، یا خانہ کعبہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یا صفا و مروہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یا حجر اسود کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ لوگ، یہ چیز ذہن میں رہے، وہ مشرک ہو چکے تھے لیکن حضرت ابراہیم کا اور اس بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس بیت اللہ کی ایک عظمت ہے اور اس واقعے کو بھی وہ جانتے تھے. تو یہ تو ہے اس کی شان نزول کہ کیا ہوا اور یہ سورہ کب نازل ہوا. اب یہ سورہ جو ہے ایک واقعے کی جانب توجہ دلا رہا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ ابرہہ کے فوج کے حملے کا واقعہ. اب یہاں پر پہلے مرحلے میں گفتگو ہو خود ابرہہ کے بارے میں کہ ابرہہ کون تھا. تو ابرہہ کو عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ تھا. تو بادشاہ تو وہ نہیں تھا، لیکن ہاں حاکم تھا. اب کیونکہ وہ حاکم تھا تو اس کو بادشاہ بھی کہہ دیا جاتا تھا، اور ایک اعتبار سے بادشاہ کہنا بھی صحیح ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ نجاشی ہو یا ابرہہ ہو، نجاشی زیادہ پاورفل تھا. اور نجاشی سے مراد وہ نجاشی نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لایا. نجاشی کے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی نجاشی کہلاتے تھے، کیونکہ نجاش کے. تو یہ لوگ اور خود ابرہہ در حقیقت رومن امپائر کے نمائندے تھے. یہ لوگ عیسائی تھے تو یہ رومن امپائر کے نمائندے تھے. تو بعض دفعہ ان کو ہٹا کے دوسرے کو لایا جاتا تھا، اور بعض دفعہ اگر ان سے مطمئن ہوتے تھے تو ان کے بعد ان کی اگلی نسل کا کوئی آتا تھا. تو حاکم تھے یہ، لیکن بالکل بھی یہ سوچنا کہ یہ ایسے بادشاہ تھے جو جن کے پاس فل پاور ہوتی ہے، ایسا نہیں تھا. بلکہ یہ نمائندے تھے رومن امپائر کے. اور رومن امپائر کے بارے میں توجہ رہے کہ روم دو طرح کے ہیں، ایک روم شرقی، ایک روم غربی. غربی روم سے مراد کیا؟ ویسٹرن روم. شرقی روم سے کیا مراد؟ ایسٹرن روم. ویسٹرن روم کو کہتے ہیں رومن امپائر، اور ایسٹرن روم کو انگلش وغیرہ میں کہا جاتا ہے بیزنٹائن امپائر. تو یہ لوگ جو تھے بیزنٹائن امپائر کے انفلوئنس میں تھے.
کیونکہ یہ اس علاقے میں تھے. اور بیزنٹائن امپائر کا جو مرکز تھا وہ ترکی تھا، کانسٹانٹینوپل، وہ ترکی ان کا مرکز تھا اور وہاں سے یہ کنٹرول ہوتے تھے سب. ابراہہ کا نام تھا ابراہہ ابن صباح اشرم، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے تقریباً 570 میں یا 571 20 اپریل کو ہوا ہے. یہ اونٹوں یا ہاتھیوں والا واقعہ جسے کہا جاتا ہے فیل کا واقعہ. ایک دو موضوعات اس میں رہ گئے تھے کہ توجہ ہم دلائیں کہ شیخ بہائی سے کچھ اور ختوم اور اعمال بیان ہوئے ہیں اس کے، کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ 150 دفعہ ظہر کے وقت اگر پڑھا جائے مشکلات کے حل کے لیے تو بہت اچھا عمل ہے اسی کو سورہ فیل کو، اور ہر روز 20 دفعہ 7 دن تک پڑھا جائے رزق و روزی میں برکت کے لیے تو اللہ غیب سے رزق دے گا. اسی سورہ فیل کو اگر ہر روز 20 دفعہ 7 دن تک پڑھا جائے، اور اسی طرح سے اگر ہر روز ہمیشہ 50 دفعہ پڑھیں تو بہترین عمل ہے رزق کے لیے، روزی کے لیے اور مشکلات کے حل کے لیے. اور اگر 50 دفعہ کسی کھانے پہ پڑھیں محبت کے لیے تو یہ بھی اچھا عمل ہے اور اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے. تو ابراہہ کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی کہ ابراہہ یہ تھا، لیکن یہ ابراہہ کیسے پاور میں آیا، کیا ہوا، تو ہم نے بیان کیا کہ یہ اصل میں بیزنٹائن امپائر کا نمائندہ تھا. ہوا یہ کہ یمن میں اب یہاں پر ڈسکشن ہے کہ کچھ دیندار لوگ تھے. اب وہ دیندار لوگ جو ہیں وہ زیادہ مشہور یہ ہے کہ وہ عیسائی تھے، اور یہودیوں نے ان کو عیسائی ہونے کی وجہ سے ایک گڑھے میں ڈال کر جلا دیا تھا. اور گڑھوں کو کہا جاتا ہے اخدود، تو ان کو کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں اصحاب اخدود. اور بعض جگہ یہ بیان ہوا کہ نہیں یہ یہودی تھے اور ان کو بخت النصر نے جو ہے وہ ڈلوا کے جلوا دیا تھا، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے یہ کہ وہ عیسائی تھے اور یہودیوں نے ان کو جلوا کے مار دیا تھا عیسائی ہونے کی وجہ سے. اور یہودیوں کا جو آخری بادشاہ تھا اس علاقے میں اس کا نام تھا ذو نواس، اور یہ حمیری قبیلے کا تھا. ایک وقت آیا کہ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام تھا دوس، وہ وہاں سے بھاگا اور نکل کے گیا نجاشی کے پاس. اب اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آج بھی یمن اور یمن کے اور ایتھوپیا کے بیچ میں ریڈ سی ہے، اور وہ زمانے میں بھی کشتیوں سے لوگ عبور کرتے تھے اور بھاگ کے جاتے تھے. اور اسی طرح سے مکے اور حبشہ کے درمیان میں بھی ریڈ سی، اور وہاں سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اصحاب گئے تھے، خصوصاً حضرت جعفر طیار رضوان اللہ تعالی علیہ. تو یہ دوس وہاں بھاگ کر گیا اور اس نے جا کے نجاشی کو بتایا. نجاشی نے جو ہے وہاں پر پھر ایک فوج بھیجی. اب یہ فوج جو ہے بظاہر لگتا ہے کہ یہ سمندر ہی کے راستے سے آئی اور وہاں پر حملہ کیا اور ایک بہت بڑی فوج بھیجی. اور اس فوج کا جو کمانڈر تھا وہ تھا اربات، اور ساتھ میں ایک اچھا عہدیدار تھا ابراہہ. اور جب مار دیا گیا ذو نواس تو اربات کے ہاتھ میں یہ پاور آ گئی، اور ابراہہ نے کیا کیا کہ پھر اربات کو مار کر خود وہاں پر قبضہ کر لیا. اور جب پھر نجاشی نے دوبارہ اس کو مارنے کے لیے فوج بھیجی تو اس نے اپنے سر پہ مٹی رکھی اور بہت ہی جو ہے وہ معافی مانگی اور کہا کہ میں اب آپ کا تابع اور مخلص رہوں گا اور مجھے کوئی سزا نہ دیں. پھر اس نے عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے وہاں پر ایک بہت بڑا مندر بنوایا، معذرت گرجا بنوایا، چرچ بنوایا، کہ جو وائٹ ماربل کا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی شاہکار تھا اپنے زمانے کا. اور وہ دعوت دیتا تھا کہ لوگ یہاں آئیں، لیکن جو عرب تھے اور حجاز والے تھے اور مختلف لوگ تھے وہ سب کے سب جاتے تھے ایک سادی سی جگہ پر کہ جو خانہ کعبہ تھا. وہ ایک آرٹ کا شاہکار تھا جیسے کہ آج کا تاج محل، اور یہ ایک سادی سی عمارت تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب تھی اور عرب وہاں جاتے تھے. تو اس کو تو پہلے ہی حسد تھا. اب یا تو اس نے جھوٹ بولا یا یہ کہ اس عمارت کی کچھ لوگوں نے توہین کی اور وہاں پر گندگی ڈالی، یا یہ کچھ لوگوں نے اس میں جو چیزیں رکھی ہوئی تھیں، ظاہر ہے پورا ماربل تو نہیں جلتا، جو چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں وہ جلا دیں.
یا اس نے خود جلوائیں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا خانہ کعبہ کو، اور اس نے ارادہ کیا کہ میں آ کر خانہ کعبہ کو مسمار کروں گا۔ یہ تھا اصل اس کا بیک گراؤنڈ۔ اور اب جب یہ ہاتھیوں کے ساتھ آیا، لشکر کے ساتھ آیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ مکے پہ حملہ کیا جائے، اور حملے سے پہلے اس نے اپنے چند افراد کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے سردار کو جو ہے میرے پاس بلا کے لاؤ۔ تو فوج کو تو دیکھ ہی لیا تھا۔ اب جب یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب حضرت عبد المطلب سے ملے، اور حضرت عبد المطلب کو لے کر یہ ابراہہ کے پاس گئے، تو اس دوران ابراہہ کی فوج نے بہت سارے اونٹ وغیرہ پکڑ لیے تھے، جن میں 200 اونٹ حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام کے تھے۔ اب ابراہہ نے بتایا کہ میں اس لیے آیا ہوں اور اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور تم لوگوں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے، تم لوگوں سے نہ میں جنگ چاہتا ہوں نہ تمہیں مارنا چاہتا ہوں، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اس کو میں ختم کروں گا۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام نے ابراہہ سے کہا کہ بھئی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تو میرے اونٹ دے دو۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس نے دیکھا تھا کہ بڑے خوبصورت ہیں، سرخ سفید ہیں، اور بہت ہی عظمت و جلالت والے ہیں، تو یہ بہت زیادہ اس نے احترام کیا تھا، حتیٰ یہ اپنے پاس کسی کو بٹھاتا نہیں تھا، حضرت عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اور جب حضرت مطلب سے اس نے بات کی اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی میں تو یہ چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے دے دو، تو اس نے کہا بھی کہ میرے ذہن میں تمہاری بہت ہی شان آئی تھی اور میں بہت تم سے متاثر ہوا تھا، لیکن تم نے 200 اونٹ مانگ کر جو ہے اپنی حیثیت کو خراب کر دیا بالکل، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ تم اس گھر کے بجائے اپنے اونٹوں کی ڈیمانڈ کرو گے۔ میں تو سوچتا تھا تم مجھ سے کوئی معاملہ کرو گے، بات کرو گے اس گھر کو بچانے کے لیے، لیکن تم نے 200 اونٹ مانگے۔ تو اس پہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا انا رب الابل وَإِنَّا لِلْبَيْتِ رَبًّا، کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں اور یا رب ہوں، ان کا پالنے والا ہوں، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، سَيَمْنَعُهُ، اور وہ اس کو بچائے گا۔ یعنی بہت ہی یقین کے ساتھ انہوں نے جملہ کہا، جس پہ اس کو حیرت بھی ہوئی اور ذرا سا گھبرایا بھی۔ پہلے حضرت عبد المطلب کی شخصیت پر اس کو اعتراض ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت، 200 اونٹ۔ جب یہ جملہ کہا تو اس کو اور مزید گھبراہٹ ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ لوگ گھروں میں رہیں، اور یا یہ کہ باہر چلیں ساتھ۔ تو حضرت عبد المطلب بہت سارے لوگوں کو لے کر مدینے سے باہر نکل گئے، معذرت مکے سے باہر نکل گئے اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں سمندر کی جانب سے ایک سیاہ آندھی سی دیکھی اور سیاہ بادل سے نظر آئے، اور یہ جو سمندر ہے وہی ریڈ سی، وہاں سے یہ بادل نظر آئے، اور حضرت عبد المطلب نے اپنے فرزندوں سے اور دوسروں سے کہا اور خصوصاً اعلان کیا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، خصوصاً جو مکے والے ہیں، کیونکہ اب ایک عذاب آنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ جو عذاب آیا تھا وہ ایسا تھا کہ جو فوج تھی مخصوصاً ان کے لیے تھا، لیکن اگر پبلک بھی وہاں پر ہوتی تو ان کو بھی نقصان ہوتا، تو انہوں نے کہا اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اب یہاں پر جو عذاب آیا تو ایک بہت بڑی فوج آئی، اور چڑیوں کی فوج کو کہا جاتا ہے ابابیل، نہ کہ ابابیل کسی پرندے کا نام ہے، ابابیل کسی پرندے کا نام نہیں ہے، طائران ابابیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طائر بھیجے، طائر یعنی پرندے بھیجے، کس صورت میں بھیجے؟ ابابیل کی صورت میں، یعنی جھنڈ کے جھنڈ، فوجوں کی فوجیں، جتھے کے جتھے پرندوں کے بھیجے، تو کہا جائے گا ابابیل کے معنی ہے فوج، فوج کس کی؟ پرندوں کی، طائران ابابیل۔ اب ان پرندوں کے بارے میں کہ یہ کون سے پرندے ہیں کیا ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی کہ یہ پرندے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھے گئے تھے، اس کے بعد بھی نہیں دیکھے گئے، یعنی وہ عذاب الہی تھا، یعنی مومنین کے لیے رحمت تھے، ان کے لیے ایک عذاب تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تھا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کی جو شکلیں تھیں وہ شہد کی مکھیوں جیسی تھیں، بعض جگہ بیان ہوا کہ مثال کے طور پہ چونچیں لال تھیں، گردنیں لمبی تھیں۔ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو کافی بیان ہوئے، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص مخلوق تھی، اور ان کے دونوں پاؤں میں اور چونچوں میں ایک ایک پتھر تھا، اور یہ پتھر کس چیز کے تھے؟ یہ در حقیقت مٹی کے ڈیلے تھے، سجیل جو کہتے ہیں مٹی کے سخت کنکر،
اور وہ جب بلندی سے گرے، اب یہاں پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک چیز بلندی سے گرتی ہے تو جتنی زیادہ بلندی ہوتی ہے اور جتنا زیادہ ویٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی اسپیڈ اور اتنی زیادہ اس کی پاور ہوتی ہے. یہ سارے موضوعات بھی ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. یہ وہ موضوع ہے کہ اس سے صرف اتنا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہاں یہ پاسبل ہے اور فزکس وغیرہ میں ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ڈسکس کرے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن فی الحال اس کی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ تمام فوجیں جو ہیں وہ ہلاک ہوئیں، اور جس کے یہ پتھر لگتا تھا تو وہ ہلاک ہو جاتا تھا یا اس کا جسم چھل جاتا تھا. بعض جگہ بیان ہوا کہ اس کے بعد ان کو ایک شدید بیماری ہوئی جس کی وجہ سے وہ فوراً مر جاتے تھے، لیکن یہ پرندے بعد میں دوبارہ نہیں دیکھے گئے. یہ ہے کل اس کا ایک اس سورہ کا بیک گراؤنڈ. اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی جانب اور مختصر سی اس کی توضیح، اور انشاءاللہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ جب ڈرایا ان لوگوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کہ تمہارے بیٹے کی نبوت اور جو یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ پیغام بھیجیں گے روم والوں کو اور ایران والوں کو، تو یہ تو آ کے خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم سب کو یہ لوگ برباد کر دیں گے. یہ اتنے اتنے بڑے لوگوں کو جب یہ چھیڑے گا تو ہوگا کیا. اس طرح سے انہیں ڈرانا چاہا تو یہ سورہ نازل ہوا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ کیا تمہارے رب نے کس کے ساتھ؟ اصحاب فیل کے ساتھ، اون ہاتھی والوں کے ساتھ. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کے قید اور ان کے مکر کو، ان کی سازش کو برباد نہیں کر دیا؟ اب یہ کس طرح سے برباد کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمہارے رب نے کیا کیا؟ ارسلا، بھیجا. کس کو بھیجا؟ طیرن، پرندوں کو بھیجا. کس صورت میں بھیجا؟ پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، فوج کے فوج، جتھا کا جتھا، ایک ایسی صورت میں جیسے کہ کالے بادل کی گھٹا آ رہی ہے. اس طرح فوج کے فوج یہ پرندے تھے. بس یہ یاد رہے کہ ابابیل پرندوں کا نام نہیں ہے جو یہ غلط فہمی ہے. ابابیل یعنی پرندے جو فوج در فوج، جھنڈ کے جھنڈ. اب یہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یہ پرندے رمی کر رہے تھے، یعنی پھینک رہے تھے، مار رہے تھے. کیا مار رہے تھے؟ حجارہ، پتھر مار رہے تھے. لیکن یہ پتھر کس کے تھے اصل میں؟ یہ مٹی کے پتھر تھے، یعنی نہ کہ مٹی کے ڈھیلے، یعنی یہ پتھر ایسے تھے کہ جو خاص قسم کی مٹی سے بنے ہوئے تھے، سجیل سے. فجعلہم کعصف معقول، تو کیا نتیجہ ہوا ان لوگوں کا؟ کہ یہ ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا، چبائی ہوئی گھاس. نہ کہ فقط گھاس، بلکہ یہ اتنے برے ہو گئے، ان کا وہ حال ہو گیا جیسے کہ چبایا ہوا بھوسا. اب یہ چبایا ہوا بھوسا جو ہے، کہا جا سکتا ہے کہ منہ سے گرا ہوا چبایا ہوا بھوسا، یا یہ کہ جانور نے چبایا ہے اور چبانے کے بعد اس کے غذا کی نالیوں سے ہوتا ہوا باہر نکلا ہے. یعنی جس طرح سے ایک بھوسا صحیح و سالم ہوتا ہے یا گھاس صحیح و سالم ہوتی ہے، لیکن بکرا یا بکری اس کو چباتے ہیں، چبانے کے بعد اس کی آنتوں میں سے ہوتے ہوئے جو باہر نکلتے ہیں، ان سے زیادہ برا حال ہو گیا ان لوگوں کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھیوں والوں سے انتقام لیا ایک چھوٹے پرندوں کی